آیت نمبر 28، فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیص پیچھے کی جانب سے پھٹی ہے، قالا تو اس نے کہا انہ من کیدکن، کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، ان کیدکن عظیم، اور واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کے ضمن میں تمام حالات سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ غلطی عورت کی جانب سے ہے، لیکن یہاں پہ لفظ جو قید استعمال کیا گیا ہے یہ بہت سارے معنوں میں آتا ہے، یہ چال کے معنوں میں بھی آتا ہے، ایسی خفیہ سازش کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو سامنے سے کچھ اور نظر آئے مگر پیچھے اس کا مقصد کچھ اور ہو، اور عین وقت پہ جا کے ظاہر ہو کہ یہ سازش کیسی تھی۔ لہٰذا یہی لفظ جو ہے وہ تدبیر کے لیے بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ذات کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے، تو یہ لفظ بذات خود جو ہے اچھا یا برا نہیں ہے، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ لفظ کس کانٹیکس میں جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، لہذا یہاں پہ یہ منفی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جو عوام الناس میں بہت مشہور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کہا ہے کہ ان کی مکاری بہت سخت ہوتی ہے، تو ہمیں یہاں سے بات سمجھ آتی ہے کہ کیا یہ جملہ اللہ تعالیٰ کا ہے یا یہ اس عورت کے شوہر کا جملہ تھا؟ تو دراصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا بلکہ یہ اس عورت کے شوہر نے جملہ کہا ہے، تو ایک تو ہمیں یہ وضاحت مل گئی۔ دوسری بات یہ کہ یہی لفظ قرآن پاک میں شیطان کے لیے بھی آیا ہے، اور شیطان کا قید کمزور کہا گیا ہے، اور یہاں پہ عورت کے قید کو جو ہے وہ بہت سخت کہا گیا ہے، تو پھر اس کا جواب یہی ہے کہ یہاں پہ جو عورت کے قید کو بہت سخت کہا گیا ہے یہ بادشاہ کی رائے ہے۔ لہٰذا ہم میں سے بہت ساری عورتوں کے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ ہم تو ایسی عورتیں نہیں ہیں، یا ہم تو اپنی زندگی میں ایسی مکاری نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ نے ساری عورتوں کو کیوں جو ہے وہ مکار کہا ہے؟ تو پہلی بات ہمیں سمجھ آ گئی یہ بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی ہے، اور پھر بادشاہ نے بھی جس کے لیے یہ بات کہی ہے وہ ان جیسی عورتوں کے لیے کہا ہے کہ تم جیسی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی مکاری بہت سخت ہوتی ہے۔ تو اس بات پہ ہم سب عورتیں بھی تسلیم کرتی ہیں یہ بات کہ واقعی جو عورتیں ایسی ہوتی ہیں اور اس طرح کی اسکیمنگ کرتی ہیں تو ان کو اگر سخت قسم کا مکار کہا جائے تو میرے خیال میں ہم جیسی باقی عورتوں کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو کسی آیت کو سمجھنا کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے، اس سے بہت سارے ذہن کے خلجان جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔